منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے، اور میرے ساتھ اس وقت ٹرانسمیشن کے اس سیگمنٹ میں کچھ نئے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی محمد احمد خان سعیدی صاحب موجود ہیں، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور مفتی صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ آج نعت خواں نوید اکرم موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نعت خواں عثمان سیالوی بھی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اس سیگمنٹ میں مفتی صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی۔ ویسے ہم نے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں بھی گفتگو کی ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، یا آپ کا جواب اس پر کیا ہوگا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو کس طرح سے منانا چاہیے، اور بالخصوص جب پھر ہم 12 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور لاہور رنگ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے حسب سابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کے ماہ مبارکہ کو فل پروٹوکول کے ساتھ منانے کی کوشش کی ہے، اور یقیناً یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مرکز نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کی تشریف آوری ہوئی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس حوالے سے ارشاد بھی فرمایا کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اندر میں نے بھیجا۔ تو یہ مہینہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے احسانات ہیں وہ سارے کے سارے ایک طرف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری جو ہے یہ ایک طرف، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رحمت للعالمین ہیں، اور عالمین کے اندر تمام کائنات کے انسان کیا، شجر حجر کیا، مسلم غیر مسلم کیا، اور جن و ملک کیا، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ آپ نے سوال کیا کہ کس طرح منانا چاہیے، اس حوالے سے ہم حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح اس کو منایا کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کے اس سوال پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، کہ ہمیں مشرف با اسلام فرمایا، اندھیروں سے نکال کر ہمیں اجالوں کا جو ہے وہ مسافر بنایا، اور ہم اللہ رب العزت کا اس حمد کے ساتھ ساتھ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس اللہ کے احسان پر کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ آپ کو ہمارے اندر بھیجا ہے، ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب ہمیں حدیث مبارکہ سے ملا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہو جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا لانا چاہیے، جس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری سے قبل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خبریں اپنی اپنی امتوں کو اپنے اپنے وقت میں بتاتے رہے، اور یہ نویدیں سناتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ اپنے اس آخری نبی کو آپ بھیج دے جس کے اوپر ایمان لانے اور جس کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے تو نے
ہم سے عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا تھا۔ حضرت ابراہیم ہمیں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پر یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب تو اس نبی کو بھیج دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے عالم ارواح کے اندر لیا تھا۔ تو ہمیں انبیاء کرام سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب تو اس نبی کو بھیج دے۔ اور حضرت عیسیٰ تک جب بات آتی ہے تو حضرت عیسیٰ بھی آ کر اپنی قوم کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں اپنی امت کے اندر کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں اس نبی کی کہ جس کا نام، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، آخری نبی ہوں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو انبیاء کرام نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تشریف آوری سے قبل کریم آقا علیہ الصلاۃ کی آنے کی خوشیاں منا رہے تھے، بے شک، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح کے اندر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے، تم نے اس کی مدد اور نصرت کرنی ہے۔ بے شک۔ تو ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں مدد اور نصرت کا اعلان کیا اور انتظار کرتے رہے، خوشخبریاں ایک دوسرے کو سناتے رہے، اپنی امتوں کو خوشخبریاں سناتے رہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام اللہ کے کرم سے تشریف فرما ہو گئے، اور جب کریم آقا تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو پھر کنڈیشن بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ کہ جن کو پوچھتا نہ تھا کوئی، کریم آقا علیہ السلام نے آ کر ان کی عزتوں کو چار چاند لگا دیے۔ ماؤں کو عزت نہیں ہوتی تھی، کریم آقا کی تشریف آوری سے ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کریم آقا کی تشریف آوری ہوئی تو بیٹیوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو ان کی صحیح تعلیم تربیت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ہر اس بندے کو اس پر خوشی منانی چاہیے جس کو عزت ملی ہو، اس ماں بہن بیٹی کو جو میرے خیال میں پوری امت مسلمہ کو اس کا جشن جو ہے وہ منانا چاہیے۔ ہم گفتگو کو مزید بھی یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گی نوید سے کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں
نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب میں آپ سے دوبارہ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی، گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ جب ہم درود و سلام کی اہمیت obviously اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے، لیکن بالخصوص آج کے دن درود و سلام پڑھنا یا مزید کون سی عبادات ہیں جن کو آج کے دن جو ہے وہ کیا جائے؟ جی، تو 12 ربیع الاول کا ہم دن منا رہے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کا دن 12 ربیع الاول شریف ہی ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو دن تھا اس دن وہ پیر کا دن تھا، اور آج جمعہ کا دن آیا ہے اس تاریخ میں۔ تو اس تاریخ میں درود پاک کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی ایک ٹیم تشکیل دیتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ایک ذمہ داری لگاتے ہیں اور سونے کے قلم اور چاندی کے رجسٹر ان کو عطا فرماتے ہیں، اور یہ بدھ کا دن جب ختم ہوتا ہے، جمعرات کی شب شروع ہوتی ہے، غروب آفتاب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے کے لیے دنیا پر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ صحیح۔ اور جو اللہ کا بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، وہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو اور جوان ہو یا بچہ ہو، تو جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو یہ نورانی فرشتے اپنے ان اللہ کی طرف سے عطا کردہ سونے کے قلموں سے ان چاندی کے رجسٹروں میں ان کے نام لکھتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ رات گزرتی ہے، اور اس کے بعد جمعرات کا دن آتا ہے، وہ دن گزرتا ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، وہ گزرتا ہے، جمعہ کے غروب آفتاب تک یہ فرشتے موجود رہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے اسماء گرامی لکھتے رہتے ہیں سونے کے قلموں سے چاندی کے رجسٹروں کے اندر، اور ان کو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درود و سلام کے نذرانے آپ پر پیش کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آج ہمارا نام کوئی بھی بڑی شخصیت لے لے تو ہم اس کو اپنے لیے بہت بڑی عزت سمجھتے ہیں، لیکن قربان جاؤں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بندہ بندی میرا غلام ہے اور مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑھے گا، اس بندے سے میں بروز حشر خود مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور پروٹوکول نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حشر کے میدان میں اپنے غلاموں پر یہ کرم فرمائیں کہ جو درود و سلام پڑھیں ان سے مصافحہ اور یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہونا چاہیے۔ بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کی اور عبادات؟ آج کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ہمیشہ کے لیے، صرف آج کے دن نہیں، ہمیشہ کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صرف ایک دن تک محدود نہیں ہے، یہ کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس عارضی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا ہے، بے شک، اور اس میں جو چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں وہ صرف آج کے دن میں نہیں، ہمیشہ ہماری زندگی میں فرض ہیں، ان کو ہمیشہ ہم نے فرض کے طور پر لینا ہے اور ادا کرنا ہے۔ جو ہمارے اوپر کسی کے حق ہیں وہ ہم نے حق ادا کرنے ہیں، اور کسی اور کے اوپر ہمارے حق ہیں وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک دلیل ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے
ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمیں محبت ہے، بلکہ اپنے محبوب کی اداؤں کو ہم اپناتے ہیں. بے شک جو چیز محبوب کو پسند ہوتی ہے محب اس چیز کو اپناتا اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے مسلم ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. بے شک بے شک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال بھی یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ آج کے دن کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ دن نہیں منانا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن انہوں نے رخصت فرمائی تھی اس دنیا سے. سو ہمارے یہاں پر میجورٹی جو ہے وہ آج کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، رخصت ہوئے تھے تو نہیں منانا چاہیے، عید نہیں منانی چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے. اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے لوگوں کے. ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے کہ اس پر تھوڑی ہم اپنے دوستوں کی، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی کریں. اس حوالے سے سب سے پہلے تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس میلاد آپ مناتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے؟ ایک سوال یہ، پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں، پھر ہم اس سوال کی طرف آئیں گے. آپ نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی اس تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال مبارکہ ہے. تو ان سے بالکل محبت بھرے انداز میں یہی گزارش ہے کہ جس دن میں آپ کے نزدیک ولادت ہے آپ اس دن میں میلاد منا لیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. صحیح، ہمیں اس سے بھی جھگڑا نہیں ہے. بڑا اچھا آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا، اگر آپ کے نزدیک اس دن میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہے، اگرچہ تحقیق کی جائے، ریسرچ کیا جائے، دلائل اسی کے اوپر ہی موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کو ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی 12 ربیع الاول کو وصال سمجھتے ہیں، 8 کو، 9 کو یا کسی اور تاریخ کو وہ ولادت سمجھتے ہیں تو وہ اسی دن میں میلاد منا لے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو اپنا بڑا صلح صفائی والا جواب صلح صفائی والا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جہان کی جان ہے. بے شک بے شک. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ان کا یہاں سے تشریف لے جانا ایک اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان جو پیدا ہوئی ہے اس نے اللہ کا یہ وعدہ پورا کرنا ہے. بے شک. تو نبی کریم علیہ السلام کی جو اس دنیا سے رخصتی ہے اس کے لیے اکابرین امت نے یہ مثال دی کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ وعدہ پورا کیا کہ ان کو بھی اس موت کا ذائقہ چکھنا پڑا. اور وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کے اندر چھپ جائے، نبی کریم علیہ السلام کی جو تشریف لے جانا ہے وہ ایسا ہی ہے. صحیح. ایک بات یہ ہو گئی. تو یہ تو ہم نے مسئلہ یہ حل کر دیا کہ بھائی ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. صحیح. آپ جس ڈیٹ کو کہتے ہیں آپ جلسہ رکھیں، ہم فی سبیل اللہ اس میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے. دوسری بات، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب کیا قرآن میں موجود ہے میلاد منانا؟ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. کیا نبی علیہ السلام نے خود منایا؟ کیا صحابہ نے منایا؟ تو صحابہ کی مثال تو میں پہلے حدیث میں دے چکا ہوں. اب نبی کریم علیہ السلام نے خود منایا کہ نہیں منایا، اس پر ہم حدیث لے لیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتے ہیں اور یہ صحیح حدیث ہے. اچھا، یہ حدیث کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر ہم ڈسکشن مزید کریں گے، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک شامل کرنی ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں عثمان سیالوی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور زمانے بھر کا
جس کا کھانا اسی کا گانا، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے 12 ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، مفتی محمد احمد سعیدی صاحب سے میں ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم میلاد شریف پر بات کر رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا حدیث یا قرآن میں میلاد شریف کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے؟ یہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان اپنے غلاموں سے اور تمام لوگوں سے کہ اللہ رب قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ جب اللہ رب العزت تمہارے اوپر فضل کرے، اپنی رحمت دے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو تم اللہ کے اس فضل اور اللہ کے اس رحمت پر اپنی فرحت کا اظہار کرو، اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تمہارا اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانا یہ تمہارے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے اور بھلائی اور خیر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ جی اچھا، اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب تمہیں ملے، صحیح۔ اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہمارا جسم ملنا، ہمیں صحت ملنا، یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بے شک بے شک، ہمیں ایمان ملنا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ صحیح۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایمان، نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ، قرآن، یہ ساری چیزیں ملیں کس کے صدقے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری رحمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک ایسی رحمت ہے کہ جو صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے خود خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ نے فرمایا جب میری رحمت اور فضل ملے اس پر رحمت کرو۔ تو رسول اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ بے شک۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر
ہمیں خوشی منانی چاہیے، خود ہمیں خدا قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ صحیح، بالکل ایک ٹھیک۔ بات یہ ہو گئی۔ اس پر قرآن سے بہت ساری دلیلیں اور بھی دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جو ہے وہ بیان کرو، صحیح، اور بیان کرنا چاہو تو تم اسے بیان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، وہ یقیناً ایسی نعمت ہے کہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ صحیح، اس میں دیکھیں ہمارے اندر جو انسانیت ہے، ہمارے اندر جو اخلاقیات ہیں، ویسے ہم نے جنازے نکال دیے ہوئے اس کے، جو تھوڑی بہت بچے ہوئے ہیں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے، جتنی جس کو ان کے ساتھ قرب ہوگا اتنا ہی وہ با اخلاق ہوگا۔ صحیح، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نعمت کہ ہمارے اندر جو انسانیت ہے وہ انہی کی تعلیمات کی وجہ سے ہے، انہی کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے ہے، ان کی معلومات رکھنے کی وجہ سے ہے، دین اسلام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ہے۔ سو قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ہو، اللہ کی کوئی نعمت تمہیں ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو منانا چاہیے، جشن کو منانا چاہیے، بالکل یہ قرآن سے ثابت ہوگی۔ بالکل، فَلْيَفْرَحُوا، ایک تو ہوتی ہے ہلکی پھلکی خوشی منانا، یہ ہلکی پھلکی نہیں ہے، گج وج کے اس کو خوشی منانا، یہ فرحت ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ آج کے دن لنگر نیاز تقسیم کرتے ہیں، اور بڑا مطلب کہہ لیں کہ آپ ریلیجیسلی اس کو فالو کرتے ہیں، ہر سال ان کی پریکٹس میں ہوتا ہے۔ سو آج کے دن میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ لنگر نیاز تقسیم کرنا، اس کی کوئی خاص اہمیت ہے، یا یہ بس بھلائی کے لیے اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو؟ اس کے لیے ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آج کے دن اگر کوئی ایسے کر رہا ہے تو کیا اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے؟ جی بالکل اس کی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ابھی بھائی نعت پڑھ رہے تھے، اس نعت کے اندر ایک شعر تھا جس میں اشارہ تھا، پوری ایک سورہ لہب نازل ہوئی ایک بہت بڑے کافر کے رد میں اور اس کی مذمت میں، ابو لہب جس کا نام ہے، اور اسی نام سے ہی صورت ہے۔ تو اس نے خوشی کی۔ اچھا، یہاں پر سوال ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ کیا میلاد منانے پر کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو اس کا اب ہم جواب دینے لگے ہیں کہ میلاد منانے کا فائدہ ہے۔ اچھا، کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ قرآن سے ہم پہلے لے لیتے ہیں کہ قرآن آپ بتائیں بھی نبی کے میلاد منانے کا کیا فائدہ ہے۔ صحیح۔ ابو لہب کے پاس جب ایک لونڈی آتی ہے اور آ کر اس کو ان کے بھتیجے کی ولادت کی خبر دیتی ہے، صحیح، ابھی نبوت کا اناؤنس نہیں ہوا، صحیح، تو بھتیجے کی آ کے ولادت کی خبر دیتی ہے، تو وہ اس کو اس طرح اشارے سے کہتا ہے جا تو آزاد، صحیح، تو آزاد ہے۔ اچھا، وقت گزرتا جاتا ہے، اور یہ خاتون سویبیہ ان کا نام تھا، بعض روایت کے اندر صوبیہ بھی اس کو کہتے ہیں، سویبیہ برل زیادہ اس پہ ہے۔ ابو لہب جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور اس کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خواب میں دیکھتے ہیں، صحیح، اور سوال کرتے ہیں، ہم بتاؤ تم نے ساری زندگی تو رسول اللہ اور دین اسلام کے خلاف گزاری ہے، صحیح، تمہارے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں انتہائی اذیت میں ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ پیر کا دن جب آتا ہے، صحیح، سوموار کا دن جب آتا ہے، اس میں میرے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، اور مجھے میری اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ میں جب دنیا میں تھا تو میں نے جشن منایا تھا۔ ہاں، اور یہ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس ولادت پر لونڈی میرے پاس خبر لے کر آئی، میں نے اس خوشی میں اس کو آزادی کا پروانہ سنایا، تو وہ عمل ایک کافر کا اللہ کو بھی پسند آیا، اللہ اس کافر کو بھی محبوب کے نبی کے میلاد منانے سے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں، نبی پر جانے قربان کرتے ہیں، ساری زندگی ان کی ایک جھلک یا ان کے شہر کی ایک بار زیارت کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، تو جب وہ نبی کا میلاد منائیں گے تو اللہ کتنی رحمتیں اور برکتیں اور خیر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں کہ آج کے دن
بہت سے لوگ میں نے دیکھا روزہ بھی رکھتے ہیں, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بھی ہم حدیث سے ہی پوچھ لیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ نے یہی سیم سوال کیا, یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں؟ صحیح. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی 2 وجہ بتائیں. صحیح. ایک وجہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے اندر مجھے اسی دن تخلیق فرمایا اور میں اسی دن پیدا ہوا ہوں. اور دوسری وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ میں روزہ پیر کے دن اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی وحی جو مجھ پر نازل فرمائی وہ اسی دن میں نازل فرمائی. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن میں روزہ رکھنا یہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا, اور یہ بتایا بھی صحیح میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اس کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اس کا ثواب اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یہیں سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن میں آپ سے نوید ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہدیہ عقیدت پیش کریں. سب سے اولا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. بہت خوب, بہت خوب. اسی کے ساتھ میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہوں گی عثمان کہ آپ بھی اپنی حاضری لگوا دیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بہت شکریہ عثمان سیالوی ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مفتی صاحب میں آپ سے ایک اور یہاں پر سوال آپ کے آگے رکھنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند نمایاں پہلو جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ ہمیں رہنمائی مل سکے کہ آج کا مسلمان اس کی زندگی کے شعار کیسے ہونے چاہیے۔ جی بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے، انسان کو غم کا بھی سامنا ہوتا ہے، خوشی کا بھی ہوتا ہے۔ انسان بعض اوقات اقتدار میں بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اقتدار کے جو ہے وہ اقتدار اس سے چھن بھی جاتا ہے، اور انسان بعض اوقات جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، بعض اوقات طاقتور نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ تمام تر ہمارے لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے اندر نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب انسان غم زدہ ہو تو سرکار کی سیرت سے سیکھے۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غم کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو وہی لوگ جو اس سے قبل صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب کنڈیشن یہ ہے کہ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا، صحیح، ایک وادی کے اندر محصور کر دیا، ملنا جلنا ختم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صحیح۔ اللہ رب العزت اور کلمہ الہ کلمت الحق کہنا نہیں چھوڑا کہ اللہ ایک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر کھڑے رہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی، اسی طرح غزوات ہوئے، ان غزوات کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارکہ شہید ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ طائف کی وادی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارکہ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حق سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو آج انسان جو ہے بعض اوقات اپنا بے صبرہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سارے مصیبتیں میرے لیے ہیں، ساری تکلیفیں میرے لیے ہیں، تو اس طرح کے ناشکری کے الفاظ انسان کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان پر کوئی غم ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تکالیف کو یاد کر کے اپنے آپ کو سرکار کی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کیا کرے۔ اور جب اقتدار آئے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ کریم آقا جب مکہ فتح کر لیتے ہیں، صحیح، مکہ کے فتح کرنے کے بعد اس کی مثال میں قرآن سے دینا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے کوئی 10 گھنٹے ان کے ساتھ زیادتی کی، صحیح، اور وہ کنویں میں ڈالنا اور بیچنا اور یہ سارے تقریباً 10 گھنٹے ملتے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتدار ملتا ہے تو آپ نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا۔ صحیح۔ لیکن ادھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ 10 سال نہیں، 10 گھنٹے نہیں بلکہ کئی سالوں پر محیط ہے جو سرکار کے اوپر لوگ ظلم کرتے رہے، ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو جو ہے وہ ٹاٹوں کے اندر لپیٹ کر دھوپوں کے اندر ڈالتے رہے، بھاری بھرکم پتھر سینوں پر رکھتے رہے، اور زخموں کے اوپر لوہے کے کنگھے چلاتے رہے۔ اس کے باوجود جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کو فتح فرماتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتقام نہیں، بدلہ نہیں، ظلم نہیں۔ تو اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد بھی ہیں تو سرکار نے اپنے والدین کی کس طرح عزت رکھی۔ بے شک۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خامد بھی ہیں تو اپنی بیویوں کو کس طرح پروٹوکول دیا۔ کریم آقا باپ بھی ہیں تو اپنی اولاد کو کس طرح تربیت کی، بے شک، کس طرح عزت دی۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام استاذ بھی ہیں تو اپنے شاگردوں کو کیسے عزت دی، کیسے ان کی تربیت کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سپہ سالار بھی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا کردار کیسے ادا کیا۔ بے شک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مشقت کے دنوں میں، بھوک کے اور فاقوں کے دنوں میں اپنے ماننے اور محبت کرنے والے اور چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم مبارکہ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا صحابہ تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سپہ سالار ہیں۔
یہ نہیں کہ پریکٹیکلی وہ خود کر کے چیزیں دکھائیں نا، یہ نہیں کہ مطلب ہمارے یہاں پر اگر ہم آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو نصیحت وصیت بہت کی جاتی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ خود عمل کوئی نہیں ہے، دوسروں کے لیے نصیحت ہوتی ہے. سو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پریکٹیکلی کر کے تمام کام جو ہیں وہ دکھائے ہوئے ہیں. کوئی ایک آخری پیغام، کیونکہ شو کا اختتام چل رہا ہے، تو میں چاہوں گی ایک پیغام کوئی ہمارے دیکھنے والے. جی، پیغام یہ ہے کہ آج ہمارا وطن اور امت مسلمہ جس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نظام مصطفیٰ. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، نبی کریم کے لائے ہوئے دین اسلام کو نافذ کر دیا جائے، اور اس کے اوپر سب لوگ چاہتے بھی ہوں گے، اس کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں. ہمارے وطن کے اندر بھی سکون آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا. بہت بہت شکریہ مفتی محمد احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے. نوید آپ کا بھی بہت شکریہ، عثمان آپ کا بھی بہت شکریہ. ویوز، اسی کے ساتھ ہی ہماری نشریات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آج کا دن ضرور منائیں، جشن کے ساتھ منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی عملی زندگیوں کو ڈھالیں اور سیرت پر عمل کریں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. برترا عرش بری یا رحمت للعالمین.